صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذہبن السیئات صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے وہ ہر انسان کے لیے رہبر اور رہنما بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہر انسان کے لیے ہم نے لفظ استعمال کیا اور واقعی ہر انسان کے لیے اللہ کے نبی ہیں، صرف مسلمان کے لیے اور مومنین کے لیے نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس میں انسان بھی داخل ہیں، جانور بھی داخل ہیں، سب لوگ اس میں داخل ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، تمام کمالات آپ کے اندر پیوست تھے، اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے تھے، لیکن تمام کمالوں میں ایک ایسا کمال تھا کہ جو جلدی کسی میں پایا نہیں جاتا۔ وہ ہے زبان کا کمال، وہ ہے ان کی باتوں کا کمال۔ کہ چھوٹی چھوٹی نصیحتیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی وصیتیں کرتے تھے، لیکن ان چھوٹے چھوٹے جملوں میں سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا کے معنی گویا کے پوشیدہ تھے، جس کو جوامع الکلم کہتے ہیں، جس کو جوامع الکلم کہتے ہیں کہ الفاظ کم ہوں اور معنی زیادہ ہوں۔ تو وہ چیز، وہ صفت اور وہ خوبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو، اور اس 3 نصیحتوں میں نہ جانے کتنی بات پوشیدہ ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا پاس و لحاظ کرو۔ دوسری چیز فرمائی کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ جب کوئی غلطی ہو جائے، جب کوئی گناہ ہو جائے، جب کوئی لغزش ہو جائے تو فوراً کوئی اچھائی کا کام کر لو، نیکی کا کام کر لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، وہ نیکی برائی کو مٹا دے گی۔ تیسری نصیحت فرمائی کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے اچھے طریقے سے ملو جلو، اچھا برتاؤ رکھو، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، اپنے کردار اور اپنے کیریکٹر کو اچھا بنا لو۔ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو اس میں جو پہلا جملہ، پہلی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا پاس و لحاظ رکھو۔ جب کسی کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کو کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ تمام برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ ہم دکان جاتے ہیں، لگا ہوتا ہے آپ کیمرے کی نظر میں ہے، کوئی چوری کی نیت سے گیا ہے تو وہ دیکھ کر کے رک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم زندگی گزارنے لگیں، ہم کہیں بھی ہوں، صرف مسجد میں نہیں، مسجد میں ہیں، کوئی سامان مل جائے، بھائی یہ سامان کس کا ہے، ممبر پہ جا کے رکھ دیا، باہر گئے گویا کہ اللہ ہم کو دیکھ نہیں رہا، کوئی سامان ملا چپے سے جیب میں رکھ لیا ہم نے۔ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، دنیا میں کسی بھی کونے میں تم ہو لیکن اللہ کا پاس و لحاظ تم کو رکھنا ہے۔ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، اللہ تمہارے دلوں میں جو چیزیں آ رہی ہیں ان چیزوں سے واقف ہے، اللہ تمہاری حرکتوں کو دیکھتا ہے، تمہاری باتوں کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کر رہا ہے تو اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور صرف دیکھ نہیں رہا ہے، قیامت کے دن اس کا اجر بھی دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو چیز ذرہ برابر کوئی برائی کا کام کر رہا ہے اور اسی طریقے سے گناہ کا کام کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کا بدلہ اور اس کی سزا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں دیں گے، قیامت کے دن دیں گے اس کی سزا۔ تو اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا پاس و لحاظ رکھو، اللہ کو سامنے رکھو، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تمام برائیوں سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کیا جانتے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ فرمایا گیا قرآن پاک کی آیت ہے کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، کہ جب 3 لوگ آپس میں خسور کر رہے ہوتے ہیں، جب 3 لوگ آپس میں چپے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور جب 5 لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں تو ان میں سے چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، یہ تعداد تو سمجھانے کے لیے بتائی ہے، 3 سے کم بھی ہو سکتے ہیں تب بھی اس میں سے ایک زائد وہ اللہ ہے، اور 4 5 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ الا هو معهم اینما كانوا، اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی وہ رہیں، جہاں کہیں بھی وہ رہیں، اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ کسی نے لکھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا جانتے ہیں، لکھا کہ علم ما کان، جو چیز ہو چکی، جو کام ہو چکے اللہ وہ جانتا ہے۔
وعلم ما یکون، اور جو چیز ہو رہی ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے، وعلم ما سیکون، اور جو چیز ہونے والی ہے آئندہ ہونے والی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وعلم ما لم یکن، اور جو چیز نہیں ہوئی ہے جس کا وجود بھی دنیا میں نہیں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وجود اس کا بخشا ہی نہیں ہے وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وعلم لو کان کیف کان یکون، اگر جو نہیں ہوئی ہے چیز اگر وہ ہو جاتی تو اس کی حیثیت کیا ہوتی، اس چیز کو بھی اللہ جانتا ہے، اس چیز کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو جب ہم اپنے دل میں یہ بات رکھیں گے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو ہم تمام برائیوں سے بچ جائیں گے، تمام گناہوں سے بچ جائیں گے اور اچھے کام کرنے لگیں گے۔ یہ ہے تقویٰ۔ جب کوئی غلطی ہو جائے ظاہر سی بات ہے اللہ سے ہم ڈریں گے، اللہ کا پاس و لحاظ رکھیں گے، گناہوں سے بچیں گے، غلطیوں سے بچیں گے، لیکن بشری تقاضے کے مطابق بشری تقاضا یہ ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے۔ الانسان مرکب عن الخطأ والنسیان، کہ انسان جو مرکب ہے، انسان جو بنایا گیا ہے اس میں دو چیزیں پیوست ہیں، ایک خطا ہے اور ایک نسیان ہے، غلطی بھی ہوگی بھول چوک بھی ہوگی۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں لیکن اولیاء معصوم نہیں ہوتے، صحابہ معصوم نہیں ہوتے، صحابہ اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء سے اللہ تعالیٰ گناہ ہونے ہی نہیں دیتے، اور صحابہ اور اولیاء جو ہوتے ہیں ان سے گناہ تو ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں گناہ باقی نہیں رکھتے، ان کے نامہ اعمال میں گناہ باقی نہیں رکھتے۔ وہ اس طریقے سے ان کو فوراً اس کا جو ہے اثر دکھنے لگتا ہے اور اس کا احساس ہو جاتا ہے، اولیاء اور صحابہ کو فوراً اللہ سے جو ہے معافی طلب کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، ان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اور تقوی والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، فرمایا کہ یہ جو تقوی والے لوگ ہیں جب ان سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، بے حیائی کا کام سرزد ہو جاتا ہے یا اپنے اوپر کسی طرح کی زیادتی کر لیتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنے لگتے ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگنے لگتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ہر بنی آدم، ہر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد، ہر انسان خطا کرنے والا ہے، لغزش کرنے والا ہے، غلطی کرنے والا ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین غلطی کرنے والا اور بہترین جو ہے لغزش کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ تو توبہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ پسند ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کی طرف جب گناہ کے بعد کوئی لو لگاتا ہے، اللہ سے جو ہے لو لگاتا ہے اور اللہ کے آگے روتا ہے اور اللہ سے اپنی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں جو گناہ نہ کریں، اور گناہ جب ظاہر سی بات ہے گناہ نہیں ہوگا تو توبہ نہیں ہوگی، اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ختم کر دیں گے اور ایک ایسے لوگ پیدا کریں گے، ایسے لوگوں کو لائیں گے جو گناہ کریں گے اور گناہ کے بعد توبہ کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ گناہ کے بعد اور غلطی کے بعد توبہ اللہ کے نزدیک کتنی محبوب ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اتق اللہ حیثما کنت، اللہ کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، تقوی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور تقوی کے بارے میں ایک بات جو ہے قرآن پاک میں ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی کسی ذات کی وجہ سے، کوئی مال کی وجہ سے، کوئی فیکٹری اور خاندان کی وجہ سے فضیلت والا اللہ کے یہاں نہیں ہے، اکرام والا اللہ کے یہاں نہیں ہے، احترام والا اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ کوئی عالم ہے تو اللہ کے یہاں جو محبوب ہوگا، کوئی داعی ہے تو اللہ کے یہاں محبوب ہوگا، کوئی فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ کے یہاں محبوب ہوگا، کوئی بہت زیادہ کماتا ہے، اس کی فیکٹری بہت زیادہ ہے، اس کا کاروبار بہت بڑا ہے، وہ صدقہ بہت زیادہ کرتا ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کے محبوب ہوگا، نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک بہترین شخص وہ ہے، اکرام والا شخص وہ ہے، معزز شخص وہ ہے جس کے دل میں تقوی ہوگا، جس کے دل میں تقوی ہوگا۔ اسی معنی میں حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔